السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے تک ملکی معیشت کے کیا حالات تھے۔ روز دیوالیہ ہونے اور معیشت ڈوبنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کبھی سری لنکا کا حوالہ تھا تو کبھی صومالیہ کا، اور لوگ بھی مایوس ہونے لگے تھے۔ لیکن پھر کچھ مہربان ملکوں کی مالی امداد اور کچھ بیرون ملک بیٹھے وطن کے خیر خواہ لوگوں کی بروقت مالی مدد اور حکومت کے کچھ راست اقدامات نے امید کی ایک ہلکی سی کرن روشن کر دی ہے۔ اور اندازہ یہ ہے کہ معیشت کا یہ پہیہ اگر چل پڑا اور IMF کی امداد بروقت ملتی رہی تو شاید پاکستان میں حالات بہتری کی جانب چل پڑیں گے۔ چند ماہ پہلے پاکستان کے پاس اپنے درآمدی بلز کی ادائیگی کے لیے محض 15 روز کا زر مبادلہ باقی تھا، یعنی آسان الفاظ میں اس کے خزانے میں صرف اتنے ہی ڈالرز موجود تھے جس سے وہ بیرون ملک سے منگوائے گئے 2 ہفتوں کے سامان کی ادائیگی کر سکتا تھا۔ ملکی معیشت کے ماہانہ اشاریے بتاتے ہیں کہ ایک طرف ملک کے جاری کھاتوں یعنی کرنٹ اکاؤنٹس کا توازن پچھلے مہینے یعنی مارچ میں 9 سال کے دوران سب سے زیادہ مثبت رہا ہے، یعنی ایک ماہ میں ملک کی درآمدات اور دیگر ادائیگیاں کم رہیں، جبکہ برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدن ترسیلات زر یعنی بیرون ملک سے بھیجی گئی رقوم اور ڈالر کے انفلوز زیادہ رہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسری طرف ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ دیکھا گیا، اور گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں اس سال مارچ میں 51.7% اضافے کے ساتھ یہ سرمایہ کاری 258 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اپریل کے شروع میں آنے والے اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے وطن رقوم بھیجنے میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے، اور اس بار یہ ریکارڈ 3 ارب ڈالر سے بھی زیادہ رہی ہیں۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران بیرون ملک مقیم کارکنوں کی ترسیلات زر یعنی ان کی بھیجی ہوئی رقوم کی مد میں 21 ارب ڈالر کی رقم آئی ہے، جو گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 9 مہینوں کے 20.8 ارب ڈالر کی نسبت 0.9% زیادہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے 3 ماہ میں ترسیلات سے آنے والی مجموعی رقم 29 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ترسیلات زر ملک کے بیرونی اکاؤنٹ کو سپورٹ کرنے اور پاکستانی میں معاشی سرگرمیوں کو متحرک رکھنے کے ساتھ ان پر انحصار کرنے والے گھرانوں کی گزر اوقات بھی بہتر بناتی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مثبت معاشی اشاریوں اور IMF سے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت 1.1 ارب ڈالر کی رقم ملنے کے امکانات روشن ہونے کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس وقت خاصی تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا معیشت میں سب کچھ بہتر ہو گیا؟ معاشی ماہرین اور مبصرین کے مطابق سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ ماہانہ کلیدی اقتصادی اشاریے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیرونی اور اندرونی شعبوں میں مختلف چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ تجزیہ کار عبدالعظیم نے کہا کہ معاشی بحالی کے ایسے امید افزا اشارے نئے نہیں ہیں۔ پاکستان کی معاشی تاریخ اور حالیہ تاریخ میں بھی یہ مختلف مواقع پر دیکھے گئے ہیں، لیکن بعد میں یہ چیزیں بلبلوں کی مانند ثابت ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار قرضوں پر ہے، اور ہمیں اگلے چند سال کے دوران مسلسل 25 ارب ڈالر کی خطیر رقم واپس کرنی ہے اور اس کے ساتھ اپنے اخراجات بھی چلانے ہیں۔ ایسے میں ماہانہ اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہتری آ چکی ہے، اور بہتری کے اثرات جب تک عوام کو منتقل نہ ہوں اس وقت تک یہ محض الفاظ ہیں، اور انہیں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی معاشی حالت بہتر ہونے، روزگار ملنے، بنیادی ضروریات پوری ہونے اور پاکستان کو اپنے پیروں پر معاشی طور پر مستحکم ہونے میں طویل سفر باقی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کا نیا آغاز ہوا ہے۔ معاشی ماہر ریاض علی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ سال بڑھنے کے بجائے سکڑی تھی،
मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी गैर यकीनी के बाइस सर्विसेज और सनती सेक्टर की कारकर्दगी काफ़ी ख़राब रही थी। लेकिन उसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ज़रई शोबे में कुछ बेहतरी देखी गई है और इस साल भी ज़राअत का शोबा दीगर शोबों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों की बेहतर पैदावार के बाइस GDP 2% के करीब रहने की तवक्को की जा रही है और इन्हीं असरात के बाइस मुल्क में गंदुम के आटे की कीमत कम हुई, जबकि दीगर ज़रई अजनास की कीमतों में भी इस्तेहकाम देखा गया। उन्होंने बताया कि बेहतर ज़रई पैदावार की वजह से मुल्क में मजमूई महंगाई में कमी आई है और उम्मीद की जा रही है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आइंदा मीटिंग में जो 29 अप्रैल को होने जा रही है, पॉलिसी रेट कम होने की तवक्को है, जो इस वक्त 22% की बुलंद शरह पर है। उनके ख्याल में टैक्स निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराना, स्मगलिंग को रोकना, सनती तरक्की के लिए बेहतर सहूलियात की फराहमी, गैर ज़रूरी अखराजात की कटौती और इंसानी सरमाए को मज़ीद काबिल अमल बनाने जैसे इक़दामात ही से बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक बार फिर कहा है कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान की शमूलियत उसके माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है और इस हवाले से कोई प्लान B नहीं है। पाकिस्तान को अब उन पॉलिसी नुस्खों पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है जो एक तवील अरसे से पेश किए जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी, जबकि स्टाफ लेवल मुआहिदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया कि हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है कि टैक्स टू GDP शरह 3-4 सालों में 13 से 14% तक ले जाई जा सके। तो नाज़रीन, तस्वीर बहुत रोशन न सही, लेकिन रोशनी की झलक ज़रूर नज़र आ रही है और मुसाफिर को सहारा मिलता है कि मंजिल कोई बहुत दूर नहीं है। यकीनन महंगाई का तूफ़ान आपके सामने खड़ा है, लेकिन कहीं कहीं कोई आसरा भी मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमसे अपने ख्यालात शेयर कीजिएगा। मशकूर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।